حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے آوازیں آتی یہ تمام جہان والوں کا آفتاب ہے، سورج بنے گا، اور اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ سراجا منیرا۔ لیکن اللہ رب العالمین جب اپنی خاص قدرت عطا فرماتا ہے، اللہ جب بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا کرتا ہے، اندر کا نور عطا کرتا ہے، تو پھر آنکھ اٹھانے پر لوح محفوظ بھی انسان پڑھ لیتا ہے، نگاہ جھکانے سے تحت الثری تک بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس وقت یہ سمندری قزاقوں کی حکومت نہیں تھی، اہل عشق تھے، ترکوں کی حکومت تھی، اور وہ سارے کے سارے عاشق رسول تھے کہ جب بھی نام نامی اسم گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو سب اپنی نگاہیں جھکا کر اپنے سینوں پر دل پر ہاتھ رکھ لیتے۔ ولادت کا وقت کیا تھا؟ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اللہ نے دونوں کو محروم نہیں رکھا کہ رات دن پر ناز کرے، کیوں دن تو محروم ہے، اللہ نے مجھے منور کیا ہے، مجھے روشن کیا ہے۔ اللہ نے نہ رات کو ایسا موقع دیا کہ وہ دن کی تضحیق کرے، اور نہ ہی دن کو ایسا موقع دیا کہ وہ رات کو تانا دے کہ تو محروم رہ گئی اور میں مشرف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کا انتخاب فرمایا کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ ابھی حضور کی والدہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی آج ولادت کی پہلی رات ہے، اور حضور کے آنے کی برکت سے آپ کی والدہ کو کیا اعجاز مل رہا ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، ایک میں نے منادی کی آواز سنی کہ ندا کر رہا ہے ان کو آدم علیہ السلام کے اخلاق سے مزین کرو، ان کو حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت سے مزین کرو، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت سے مزین کرو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت سے مزین کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے مزین کرو، اسحاق علیہ السلام کی رضا سے ان کو مزین کرو، صالح علیہ السلام کی فصاحت سے مزین کرو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت سے انہیں مزین کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت سے انہیں مزین کرو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت جو تھی ان سے مزین کرو، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی طاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کا لحن، دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و حیا کا انہیں پیکر بنا دو کہ سارے نبیوں کے جو کمالات ہیں اس ایک ذات میں جمع کر دو۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب نے سرکار کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا نا تو انہوں نے پھر یہ کلام لکھا کہ کیا شان ہے، سبحان اللہ ما اجملکا، کتنا حسین اللہ نے آپ کو بنایا ہے، ما اکملکا، کتنا کامل ترین اللہ نے آپ کو بنایا ہے، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ کہوں، یہ کہوں کہ یہ کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔
ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. کہیے آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، الحمدللہ علی منہ و احسانہ، تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے، اس کی حمد پر اور اس کے ہم پر احسان پر کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات کو اللہ کے ذکر اور اس کے محبوب کی ثنا خوانی کی محفل اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے محفل سجانے کی اور اس میں حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، اکثر محافل کے اندر سارا زور اسی بات پہ لگ جاتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں ہے، کیا دلائل ہیں کیا نہیں ہے. تو یہ کئی دفعہ دلائل جو ہیں آپ سن چکے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے ثابت ہے، بزرگان دین کے اقوال اور ان کے افعال اور اعمال سے ثابت ہے. جمعہ میں بھی آپ نے بیان میں مختصراً سنا کہ ہر دور میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا رہا، لیکن انداز اور تھے، انداز اور تھے، طریقے اور تھے. تو جس طرح حالات بدلتے ہیں تقاضے بھی بدل جاتے ہیں. تو جدت جو آئے گی تو اسی طرح دینی معاملات کو انجام دینے کے لیے بھی جو ہے ہم جدید ذرائع کو اختیار کریں گے. جو منصوص علیہ چیزیں ہیں، عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ایمانیات ہیں، منصوص علیہ کا مطلب کیا ہے؟ جن پر قرآن کی نص آئی ہے، یعنی کوئی آیت ہے اور حدیث پاک ہے واضح، ان چیزوں میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ جدت آئے تو ہم ان کو بدل دیں، اس کے اندر جو ہے کوئی اپنی ورائٹی ایڈ کر دیں، ویلیو ایڈیشن کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو جس طرح نماز تو جو دور نبوی میں پڑھی جاتی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، آج بھی نماز اسی طرح پڑھی جا رہی ہے. تو ویلیو ایڈیشن کیا ہوا کہ اس وقت کھجور کی چھالوں کی چھت تھی، مٹی کے وہ کچی دیواریں اور فرش تھے، اور نہ پنکھے نہ لائٹیں چراغ ہوتے تھے. تو بارش آ جاتی تو بارش سے وہ چھتوں یعنی چھالوں سے وہ بارش کے قطرے ٹپکتے تھے. تو ویلیو ایڈیشن کیا ہوئی؟ جو دور آیا، جدت کا آتا گیا، ضرورت بڑھتی گئی، تو مسجد نبوی میں بھی توسیع ہوتی گئی. آپ دیکھ نہیں رہے آج تک بدعتوں کا پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے والے، وہ سب سے بڑی اور سب سے لیٹسٹ قسم کی جو بدعات ہیں، بدعات حسنہ، ہم انہیں بدعات حسنہ کہتے ہیں، جو جائز ہے، وہ آپ کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ملتی ہیں. بدعات حسنہ. نہیں، دین تو مکمل ہو گیا ہے، لیکن دینی عبادات کو ادا کرنے کے لیے، حج کو ادا کرنے کے لیے، نمازوں کو ادا کرنے کے لیے، عمرے ادا کرنے کے لیے، طواف ادا کرنے کے لیے اب وہ الیکٹرانک چیئرز آ گئی ہیں. صحابہ سے ثابت ہے، بولے
نبی پاک سے ثابت ہے۔ صفا مروہ میں آپ جناب سٹارٹ کر کے انجن کو، اس کو چیئر کو آپ مزے کر رہے ہیں، وہاں تو پیدل تو صحیح ہوتی تھی، تو یا سواری پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن وہ اونٹنی پر جو ہے آپ نے طواف کیا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، الیکٹرانک چیئرز آ گئی ہیں، ویل چیئرز آ گئی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ٹھنڈکیں ہیں، ماربل ہیں، ایسے ماربل ہیں کہ آپ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ دھوپ کی تیزی، عرب کی گرمی مشہور ہے، اس کے باوجود اس کی چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ کے پاؤں گرم نہیں، ان کو آپ کو پتھر گرم نہیں لگتا، آپ ایزیلی اس کے اوپر جو ہے موو کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے نہیں تھی نا یہ چیزیں، اب نئی آئی ہیں، نئی ہیں، بدعات ہیں، لیکن بدعات حسنہ ہیں، اچھی بدعات ہیں، اچھی نئی چیزیں ہیں، اچھی ایجادات ہیں۔ حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے آسانیاں کر دی گئی ہیں اس میں کہ آپ دوران طواف جو ہے کسی چکر پر رک کر آپ آب زمزم پینا چاہیں، مویا زمزم، سقیا زمزم، آپ وہاں سے پی لیتے ہیں، پھر اپنا چکر شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جناب مسعی کے اندر جہاں صحیح کرتے ہیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ پھر کیا کیا چیزیں، کتنے انداز آگے ہیں نئے۔ تو یہ ایڈیشن ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ صحیح کے 7 چکر تھے تو 6 کر لیے ہیں یا 9 کر دیے ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں جو بے وقوفی سے سیکھے بغیر جاتے ہیں ان کو 7 کی بجائے 14 لگانے پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ صفا ایک ہی چکر ہے، تو پھر ان کی جو ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ جب امیری گھومتی ہے کہ 14 چکر لگا کے جب پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو پھر بعد پتہ لگتا ہے اچھا 7 تھے یہ تو میں نے 14 لگا دیے۔ تو یہ ایک ان سے بے وقوفی ہو جاتی ہے لا علمی کی بنا پر۔ یہ نہیں ہوگا کہ طواف کے 7 پھیرے ہیں تو کسی نے 9 کر دیے ہوں، یا اس کو 3 کر لیں کہ نہیں بڑا لمبا پینڈا بن جاتا ہے، اب انہوں نے نیچے روک دیا، اب اوپر ہوتا ہے تو بڑا لمبا 2 چکروں کا 3 چکروں کا 1 چکر بن گیا، لہذا اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ 7 چکروں کی بجائے 2.5 چکر کافی ہیں، یہ 3 چکر کافی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں منصوص علیہ ہیں، جن پر قرآن کی آیت کی نص آ گئی ہے، قرآن کی آیت جو ہے اسی کو نص کہا جاتا ہے۔ سیق الکلام لأجلہ، جس مقصد کے لیے کلام لایا جاتا ہے اسے نص کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کا واضح واضح حکم یا حدیث کا واضح واضح حکم ہو وہ تو چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو اجتہادی مسائل ہیں، جو نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، ان کے اندر جو ہے تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اہل علم تو یہ وسعت جانتے ہیں اور وسعت رکھتے ہیں، جو اہل علم نہیں ہے ان کے اندر تنگی ہے، کیونکہ انہیں علم کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے جیسے ہی ان کو وہ نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لو پہلے تو ایسے تھا نہیں، اب ایسے آ گیا، اور مولوی بھی سارا کچھ ہی بدلی جاندے نے، یہ اپنے واسطے کٹ لیندے نے مسئلے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جملہ بہت بڑی جسارت ہے۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھاڑ میں جائے۔ پتہ بھاڑ کسے کہتے ہیں؟ جہنم کو کہتے ہیں۔ اب کہتا ہوں جب بھاڑ میں جا، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کا مطلب ہے جا دوزخ میں جا۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ کہنا دوزخ میں جا، یہ اس کی جو ہے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو کس عالم کا، جس کو عوام سے زیادہ علم ہے، بنسبت عوام تو عالم کو زیادہ ہی علم ہوتا ہے نا، تو کس عالم کا دماغ خراب ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی جنت سیدھی کرے، اپنے معاملات سیدھے کرے، وہ اوروں کا بھی گناہ اپنے سر لے لے، اوروں کا بھی گناہ، کہ تیرا گناہ بھی مجھے آ جائے، تیرا گناہ بھی مجھے آ جائے، تم ساروں کا گناہ مجھے آ جائے۔ وہ پاگل ہے کوئی؟ نہیں۔ وہ عالم دین جو ہوتا ہے، مبلغ دین، وہ امین ہوتا ہے، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ عوام تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ باتیں ہلکے جملے ہیں، یہ نہیں بولنے چاہیے۔ تو بہرحال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے کرنا چاہیں، جس میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا۔ فرائض کی پابندی رکھیں، واجبات سنن کی پابندی رکھیں، اور اس کے علاوہ خیر کے جو امور ہیں، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو علماء کی رہنمائی کے اندر ان سے رہنمائی لے کر آپ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن اسے واجب نہ جانیں، یہ مستحب کے درجے میں رہے گا۔ میلاد منانا خود مستحب ہے، لہذا اسے واجب سمجھنا، فرض سمجھنا، نہ کرنے والوں کو گناہگار سمجھنا، یہ غلط ہے۔
ہاں جو اسے بدعت کہے، جو اسے ناجائز کہے، وہ گناہگار ہے، وہ قابل گرفت ہے، وہ آخرت میں بھی پکڑا جائے گا کہ کسی مستحب عمل کو جو حرام کہہ دے، بدعت کہہ دے، ناجائز کہہ دے، کفر کہہ دے، شرک کہہ دے، اس کا اپنا کھانا خراب ہو جائے گا۔ تو لہذا ان دلائل کو دینے کی اب ضرورت نہیں، الحمدللہ سب اہل ایمان ہیں، مانتے ہیں، تبھی تو آئے بیٹھے ہیں نا، کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، بغیر پیسے دیے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ تو نہیں ہو رہی، ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس سائڈ سے آواز نہیں آ رہی، کہیے سبحان اللہ۔ ہونٹوں کو حرکت دیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ اب سب مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد۔ ان ہاتھوں نے کل گواہیاں دینی ہے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ جہاں یہ گناہوں کی گواہیاں دیں گے، وہاں یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے سرکار کی ولادت کی خوشی میں ہاتھ لہرا کر ہم نے نعرہ بلند کیا تھا، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد، حضور کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ دل کے ساتھ سرکار کی آمد پر نعرے لگانا یہ قبول فرمائے۔ تو عزیزان محترم، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری عبادات پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا بیان ہوتا ہے؟ تلاوت، نعت، نثر کی صورت میں بھی بیان ہوگا، نظم کی صورت میں بھی بیان ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات جو خلاف عادت تھے، ما فوق الفطرت تھے، خرق عادات پر مبنی تھے، اسے ارہاس کہتے ہیں کہ جس نبی کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، کسی نبی کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، اظہار کرنے سے پہلے کے جو واقعات ہوتے ہیں، جس ہستی کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا، ان سے اعلان نبوت کروانے سے پہلے کے جو واقعات ہوتے تھے، ایسے جو کہ خلاف عادت ہوتے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حمزہ یعنی الف زیر، حمزہ زیر اور را اور صاد، ہا الف، ہا الف، ہاتھی والی ہا اور صاد، اسے کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ اور جب اعلان نبوت نبی فرما دیتے، اس کے بعد جو خلاف عادت جو واقعات ہوتے انہیں کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، جیم کے نیچے زیر ہے، معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والا، عقل کو۔ اب یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہی ہے، اس میں سے روشنی تو نہیں نکلتی، تو یہ ہاتھ اگر ٹارچ بن جائے، ٹارچ بن جائے، موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ایسے وہ ڈالتے تھے، یعنی کہ ہاتھ اور باہر نکالتے تھے، وہ ٹارچ بنی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ آپ پتھر پر مارتے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ ہم یہاں سے عصا پکڑے اور مارتے رہے، عصا بھی ٹوٹ جائے گا، پتھر بھی ٹوٹ جائے گا، بد شکل ہو جائے گا، کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن اللہ کا نبی اگر ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ وہ پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کے خلاف عادت واقعات کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس۔ اور اعلان نبوت کرنے کے بعد کے واقعات کو معجزہ۔ آج ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی، معجزہ ہو گیا، بھئی کیسے ہو گیا معجزہ؟ معجزہ جن کی نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا تھا، وہ تو پردہ فرما گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ کے ساتھ کیسے معجزہ ہو گیا؟ بھئی قدرت کا کرشمہ کہہ دو، قدرت کا کرشمہ، اللہ کی قدرت کا اظہار ایسا ہوا کہ ایسے میں بچ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ تو کہہ بات معجزہ ہی ہو گیا، اولی معجزہ ہو گیا جی۔ ایک گیند تے 6 سکور چاہیے تھا، چھکا بج گیا، وہ معجزہ ہو گیا جناب۔ 3 گیندوں پہ 18 چاہیے تھے، وہ بالر تھا، بیٹسمین بھی نہیں تھا، ٹھا کر کے اس نے 3 چھکے مار دی، معجزہ ہو گیا۔ یہ ان باتوں کے لیے ہم معجزے استعمال کرنا شروع ہو گیا، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔
ہماری زبان رکتی نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں پہ کیا بولنا ہے، کہاں نہیں، کیا نہیں بولنا. اور نہیں اللہ معاف کرنا ہے، اللہ نال ساڈی یاری یہ کانٹریکٹ ہویا ہے کہ جو اسی مرضی پونکیے، جو مرضی بکیے، سانو اللہ معاف کرنا ہے. یہ کوئی کانٹریکٹ کر کے آیا دنیا میں؟ بولیے. تو بھائی جب علم نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں ہم، اور علم حاصل کرنے کے لیے سوال کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو. آج اہل علم سے سوال، اور لڑائی کرنے کے لیے ان سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتے تو اوپر سے خود جواب الجواب خود دے دیتے. واہ، اور آپ کو پہلے پتا تھا تو اہل علم کو چھیڑنے آئے ہیں، چٹکی کاٹنے آئے ہیں. ذرا چٹکی کاٹیں، دیکھتے ہیں ذرا اچھلتے ہیں کہ نہیں. تو عزیزان محترم، سوال کرنے کے لیے سوال کرنے والوں والا انداز ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے، جتنا بھی اس میں ڈلے گا سارا ہی ڈل جانا ہے. کیا ہونا ہے؟ گر جانا ہے، بہہ جانا ہے. تو اگر آپ کو علم نہیں تو سوال کریں، اگر علم ہے تو صبر فرمائیں، خاموشی اختیار کریں. تو بہرحال میں نے دو چیزیں آپ کو بتائیں، ارہاس اور معجزہ. یہ صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ نبی کے لیے. جس ہستی کو اللہ نے نبی بنانا ہوتا، ان کی اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت واقعات، ارہاس، اور بعد میں معجزہ. تو عزیزان محترم، میں اب تھوڑے سے وقت کے اندر جو مجھے ملا ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارہاس ہیں، خلاف عادت جو واقعات آپ سے پہلے ہوئے، وہ ان میں سے کچھ میں بیان کروں گا. کیونکہ میلاد کے اندر یہ بیان ہوتے ہیں، یا بچپنے کی عادات، یا دودھ پینے کے عمر کی واقعات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات، اور آپ کے معجزات، کمالات، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے حسن معاشرت، آپ کا طریقہ تجارت. یہ مطلب مختلف عنوانات ہیں. جو بھی کچھ بیان کریں تو یہ سارے میلاد کی محفل ہی میں ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں تھے، ہم جیسے یہ اس دنیا میں، اس زمین پر ایسے لوگوں کے وجود سے یہ زمین ابھی بھی آلودہ ہے جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں. ہم میں اور نبی میں بس یہی فرق ہے کہ ان پر وحی آئی ہے اور باقی کوئی فرق نہیں ہے. اور ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے. اور وہ لوگ ہیں جن کے آپ جنازے بھی پڑھتے ہیں، آپ جنازے پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور آپ انہیں اچھا جانتے ہیں کیونکہ کنسرن نہیں ہے. نماز خراب ہوتی ہے، ہو جائے، آخرت میں پتہ لگے کوئی بھی قبول نہیں ہوئی، خیر ہے، یہ خیر والا معاملہ ہے نہیں عزیزان محترم. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہم جیسے نہیں تھے، نہیں ہیں، نہ ہی ہو سکتے. ہم نبی پاک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ہماری ولادت کیسے ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے. اب اسی سے دیکھ لیتے ہیں. بات کی باتیں تو بات کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں. کئی لوگ ہیں ان کو مومن ہی نہیں سمجھتے. آپ ان کے بھی جنازے آپ میں سے ہوں گے جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو یہ آپ تحقیق کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی مخلوق ہے، کس شکل میں پائی جاتی ہے، ایلینز ہیں یا کوئی انسانوں کی طرح کے ہیں، یہ بعد میں دیکھنا ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو جو مومن نہ کہیں، وہ خود مومن ہے. بولیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین الحمدللہ کیا تھے؟ مومن تھے. کیا تھے؟ بلکہ حضور کے معجزات میں بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ فرما کر اپنی صحابیت کے شرف سے بھی مشرف فرمایا. یہ آپ کے معجزات جہاں بیان ہوتے ہیں تو بلکہ یہ مدارج النبوت میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. شیخ المحدثین، شیخ المشائخ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں سارے ان کے شاگرد ہیں. اور ان کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیوٹی لگی تھی کہ ہند میں جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو. تو عزیزان محترم، یہ ان کی کتاب مدارج النبوت یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق دے تو ایمان سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی سارے دلائل موجود ہیں. تو بہرحال ہماری والدہ یا آج کی جو والدہ ہے یا آج کی جو بچی ہے، جب وہ شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو بچے کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے
گھروں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ان سے پہلے کیا معاملات ہوئے اب وہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی کہ بطن مبارک سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم مبارک میں جو الفاظ کے لکھے ہیں، نطفہ زکیہ، نطفہ زکیہ مصطفی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سے تخلیق ہونی تھی، وہ پاکیزہ جو نطفہ ہے، وہ ابداع ذرہ محمدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی ظاہری طور پر جسمانی جو ہے وہ اعضاء کی جس سے تخلیق ہونی تھی، در صدف رحم آمنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں وہ شب جمعہ میں منتقل ہوا، شب جمعہ۔ اور اس کے بعد حدیثوں میں آیا ہے کہ شب میلاد مبارک کو جس رات یعنی آپ کی ولادت ہوئی ہے، ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کر دو۔ انوار نور کی جمع ہے، روشنیوں سے منور کر دو۔ اب غیب سے آواز آ رہی ہے تو یہ آواز کون دلوا رہا ہے؟ بولیے کون دلوا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنی شان کے لائق روشنیاں کر رہا ہے، تو اگر ہم اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق 2-4 لائٹیں زیادہ لگا دیں گے تو کس کو پرابلم ہے؟ شیطان کے سوا تو کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس پیٹ رہا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو گیا تھا، وہ سر پیٹتا تھا، ہائے ہائے کیا ہو گیا۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی رات عالم ملکوت میں، عالم ملکوت یہاں عالم ناسوت یا اس کی بات نہیں ہو رہی، عالم اجسام کی بات نہیں ہو رہی، عالم ملکوت میں یہ ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کر دو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے۔ فرشتے تو جھوم اٹھے، حضرت انسان جو ہیں وہ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ پا رہے۔ واہ، فرشتوں کو خوشی ہوئی، ہمیں نہیں خوشی ہوئی؟ آپ مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تشریف لائے، محبوب خدا تشریف لائے ہیں، سید الاولین والآخرین تشریف لائے، رحمت للعالمین تشریف لائے، شفیع المذنبین تشریف لائے، انیس الغریبین تشریف لائے، جد الحسن والحسین تشریف لائے، ہم گناہگاروں کی شفاعت کا سامان کرنے والے تشریف لائے، اور ہمیں خوشی نہ ہوگی تو کسے ہوگی؟ تو بہرحال تمام فرشتے خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے، اور داروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے۔ جنتوں میں جنت بھی کئی قسم کی ہے، تو اس میں سب سے اعلیٰ جو ہے فرمایا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے، سارے جہاں کو خوشیوں یعنی خوشبوؤں سے معطر کر دو، اور زمین اور آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں یہ خوشخبری سنا دو کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات رحم آمنہ میں تشریف لا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس رات جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو پشت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا، جب وہ رحم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے آیا تو فرمایا کہ اس رات کی صبح کو روئے زمین کے تمام بت جو تھے، بت وہ اوندھے منہ گر گئے، منہ کے بل جا گرے۔ یہ ارہاس ہے بھئی، کسی نے گرایا ہی نہیں، دھکا مار کے نہیں گرایا، توڑا نہیں، کس کے حکم سے گرے؟ اللہ کے حکم سے گرے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو کہ
کئی ہزار برس پہلے اللہ تخلیق فرما چکا ہے. اب اس نور کو اللہ نے لباس بشری پہنانا ہے اور عالم اسباب کے اندر، عالم دنیا کے اندر، عالم اجسام کے اندر، عالم اجساد کے اندر، عالم شہود کے اندر اللہ نے بھیجنا ہے. اب اس کے لیے عالم اسباب کے سارے جو ہے وہ جو مراحل ہیں، سارے تدریجی مراحل جو ہیں وہ ترتیب پانے ہیں. تو آج ابھی پہلی رات ہے کہ جب نور محمدی ابھی بطن آمنہ میں آیا ہے، رحم آمنہ میں آیا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اہتمام فرما رہا ہے کہ سارے بت جو ہے منہ کے بل گرا دیے. شیاطین، شیطان پہلے یہ آسمانوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، آسمانوں پہ چڑھتے تھے اور جو فرشتوں کو آرڈرز ملتے تھے اور ان کو احکامات ملتے تھے، ہدایات ملتی تھی، انسٹرکشن ملتی تھی کہ یہ ڈیوٹیاں جا کے سر انجام دو، تو شیاطین یہ سن لیا کرتے تھے. تو لیکن جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رحم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لایا، اس رات سے اللہ رب العالمین نے تمام شیاطین کے لیے آسمانوں پر چڑھنا بین کر دیا. اب جو آسمانوں کی پرائیویسی ہے وہ لیک نہیں ہوگی. اب یہاں سے کوئی خبر شیاطین کو نہیں جائے گی، وہ روک دیا گیا. عزیزان محترم، کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کو اللہ نے قوت گویائی نہ دی ہو اور اس نے بشارت نہ دی ہو. مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو خوشخبریاں دی کہ آج نور محمدی بطن آمنہ میں تشریف لا چکا ہے. جس رب نے ایسی انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے وہ ایسا کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیسی باتیں سن رہے ہیں. ہم نے پہلے کہا کہ خلاف عادت، خرق عادت، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن عادت سے ہٹ کر جو کچھ ہوتا ہے وہ خاص ہستی کے لیے ہوتا ہے، اور خاص ہستی جو پیدا فرمانے والی ہے وہ ذات کروا رہی ہے. تو اس کے لیے تو کچھ بھی یعنی کہ ناممکن نہیں ہے. عزیزان محترم، قریش کا یہ حال تھا کہ وہ شدید قحط میں مبتلا تھے. کمر سے نہیں میں پکڑ کے پی سکوں گا، یہاں رکھے. وہ شدید قحط میں مبتلا تھے، تنگی میں مبتلا تھے. تمام درخت خشک تھے اور تمام جانور نحیف اور لاغر تھے. جس طرح وہ پسلیاں اندر گھس جاتی ہیں اور بالکل کانگڑی سے ہو جاتے ہیں، اس طرح کے ہو گئے کیونکہ قحط تھا. بارشیں جس طرح آپ تھر میں آج دیکھتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، زمین ایسے پھٹ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے بارش کے بغیر تو زمین مردہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین بارش جب وہ ينزل الغیث، منزل الغیث، یعنی کہ وہ بارشوں کا نازل فرمانے والا جب بارش نازل فرماتا ہے تو پھر وہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو عزیزان محترم، اس طرح سے زمین کا حال تھا، جانور نحیف تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی منتقلی کی رات حق تعالی نے بارش رحمت نازل فرمائی، جہاں بھر کو سرسبز و شاداب کر دیا. درختوں میں تر و تازگی آ گئی، خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑی کہ قریش نے اس اچھی حالت جو رونما ہوئی اس وجہ سے اس پورے سال کا نام ہی سنت الفتح والابتہاج نام رکھ دیا. فتح کا سال ہے، روشنیوں کا سال ہے، خوشحالی کا سال ہے. عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں 9 مہینے کامل رہے، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عام عورتوں کی طرح کسی قسم کی گرانی، جس طرح عام عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، وامٹنگ ہوتی ہے، عجیب و غریب یعنی کہ بے چینی ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کوئی بدمزگی یا کوئی گرانی طبیعت میں محسوس نہیں فرمائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ محسوس کی، لیکن علماء اس کو تطبیق دیتے ہیں کہ شروع کے اندر محسوس ہوئی، اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں حمل سے ہوں یا میں پریگننٹ ہو گئی ہوں. صرف اتنا تھا
کہ جو ہے وہ مینسز ہوتے ہیں وہ بند ہو گئے تھے، کہ عورت کو جو ماہانہ خون آتا ہے تو جب بچے کی ولادت ہونی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی خون سے اس بچے کی پرورش کرتا ہے، پھر وہ خون روک دیا جاتا ہے، اور دیکھ لے انسان تیری حقیقت کیا ہے، کہ وہ خون جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، نجس قرار دیا ہے، پلید قرار دیا ہے، اس خون سے تیری تخلیق ہوتی ہے، اور تو پھون پھون کرتے اکڑتے اکڑتے نہیں تھکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے تشریف لانے سے اور میرے حاملہ ہونے سے یہ بات بھی تھی کہ قریش کے ہر چوپائے نے جو بھی ان کے جانور تھے اس رات گویائی کی اور کہا کہ قسم ہے خانہ کعبہ کے رب کی کہ آج رات اللہ کا رسول حمل میں تشریف لایا ہے۔ اب دیکھیے ذرا آپ اپنے ساتھ کمپیریزن کرتے جائیں، کیا ہمارے ساتھ عام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ ایسا ہے جی؟ تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا، 4-4 ہفتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے تو کیا نہیں، اور پھر عجیب و غریب خواب، عجیب و غریب طبیعتیں اور حالتیں اور کیا کچھ۔ لیکن حضور کی والدہ قربان جائیں، ساری انسانیت کی مائیں حضور کی والدہ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ خبریں آتی کہ تیرے بطن کے اندر ایک نور مبارک کا جو ہے وہ حمل ہے، یہ ساری دنیا کا امام بنے گا۔ یہ کہتی ہیں مجھے آوازیں آتی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے آوازیں آتی، یہ تمام جہان والوں کا آفتاب ہے، سورج بنے گا، اور اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ سراجا منیرا، ایسا سورج عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی نور مبارک جلوہ فرما ہوا ہے سیدہ آمنہ کے بطن میں، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ خواب اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھی، کسی نے ندا دی اے آمنہ تم حمل سے ہو، گویا کہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میں حمل سے ہوں۔ اس کے بعد بتایا تم اس امت کے سب سے افضل سے، یعنی کہ اس امت کے افضل یعنی ان کے جو امام ہیں ان سے تم حاملہ ہو، اور ایک مخلوق میں ایک روایت میں ہے کہ ساری مخلوق سے جو افضل ہیں ان سے تم حاملہ ہو۔ کہتی اس وقت مجھے پتا چلا کہ اچھا میں حاملہ ہوں، اور فرماتی ہیں کہ حمل کے ہر مہینے میں آسمان و زمین کے درمیان سے یہ آواز میں سنا کرتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جو صاحب خیر و برکت ہیں۔ عزیزان محترم، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے شکم اطہر میں تھے، ایک دفعہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہاں منور ہو گیا۔ میں نے بصرے کے محلات دیکھ لیے، اور جو ہے وہ جب ولادت ہوئی اس وقت کی جو روایت ہے اس میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ وہاں کون سی کوئی ہائی رائز جو ہے، راستے میں اتنی بلڈنگیں ہوتی تھی کہ جناب جس کے اندر رکاوٹ کو بن جائے، لیکن اللہ رب العالمین جب اپنی خاص قدرت عطا فرماتا ہے، اللہ جب بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا کرتا ہے، اندر کا نور عطا کرتا ہے، تو پھر آنکھ اٹھانے پر لوح محفوظ بھی انسان پڑھ لیتا ہے، نگاہ جھکانے سے تحت الثری تک بھی دیکھ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، کسی ٹیلیسکوپ کی، کسی مائکروسکوپ کی، کسی دوربین کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوربین کو چاہیے ہوتی ہے، بصارت کی آنکھ کو دوربین چاہیے ہوتی ہے، بصیرت کی آنکھ کو کسی دوربین کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بطن اطہر میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی شکم مادر ہی میں تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، آپ وصال کر گئے، اور ابھی مختلف اقوال ہیں، 8 ماہ کے تھے یا 7 ماہ کے تھے یا 2 ماہ کے گود میں ہی تھے، تو وہ وفات پا گئے یعنی ولادت کے بعد۔ تو عزیزان محترم، ولادت مبارکہ کا معاملہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی۔ اس کے اندر بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، بعض لوگ خیانت برتتے ہیں،
اور جو جمہور کا قول ہے، میجارٹی کا قول ہے، اصح قول، اکثر قول، اشہر قول، سب سے مشہور، سب سے معتبر، سب سے راجح قول ہے، وہ چھپا کر، اور جو مرجو قول ہے جن کو بعض لوگوں نے اختیار کیا، اکثریت اختیار نہیں کیا، اس کو وائرل کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں فتاوی رضویہ کا، امام احمد رضا خان کا۔ امام احمد رضا خان خیانت نہیں کرتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، 7 اقوال بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ربیع الاول میں ہوئی، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن تاریخوں میں اختلاف ہے، بعض نے 2 کہا، بعض نے 9 کہا، بعض نے 10 کہا، بعض نے 8 کہا اور 12 کہا، لیکن یہ بات بیان کی ہے۔ اب صفحہ بدل گیا ہے، صفحے بدل کر ظاہر بات ہے کہ تحریر لمبی ہو تو تحریر پھر اگلے صفحوں پہ جاتی ہے، اور آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ لیکن سب سے مشہور ترین جو اختیار کیا ہے علماء محققین نے، وہ یہی ہے کہ ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ 12 کو ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے فرمایا۔ تو آج جو چور ہے نا، چور، دینی چور، علمی چور، کون؟ علمی چور، علمی ڈاکو، ایمانی ڈاکو، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا اینڈ والا کال دکھانے کی بجائے نا، جو کال فیصل ہے، پیچھے سے جناب اس کی تصویر کھینچ کر اس کو وائرل کر دیں۔ دیکھیں آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ جناب 8 کو ولادت ہے، تو آپ 12 کر رہے ہو، آپ 12 کرتے ہو۔ فتاوی رضویہ امام احمد رضا خان، اوے اپنے امام ہی کی مان لو۔ یہ ایسے خیانت کرتے ہیں۔ اب انہیں پتا ہے کہ عوام نے کون سا جا کے کوئی 30 جلدوں میں جا کے ڈھونڈنا ہے کہ کہاں لکھا ہے تو کہاں نہیں لکھا، جبکہ بات ایسے نہیں۔ مدارج النبوت کے اندر بھی یہی قول ہے کہ 12 ہی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوئی ہے؟ ولادت ہوئی ہے۔ یہی لکھا کہ پہلا قول یعنی 12 ربیع الاول کا قول مشہور اور یہی اکثر ہے اور یہی معتبر ہے، اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے، اور ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کو اہل مکہ کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ سمندری قزاقوں کی حکومت نہیں تھی، اہل عشق تھے، ترکوں کی حکومت تھی، اور وہ سارے کے سارے عاشق رسول تھے کہ جب بھی نام نامی اسم گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو سب اپنی نگاہیں جھکا کر اپنے سینوں پر، دل پر ہاتھ رکھ لیتے، اور باوضو ہر بندے نے حافظ قرآن بن کر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس کی ایک علیحدہ ڈیٹیل ہے۔ اتنی جو ہے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی کے گھر کو اور مسجد کو بنایا۔ تو عزیزان محترم، اس وقت وہ لوگ تھے، لہذا یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ تو بعد میں ابھی تو جو لوگ قابض ہوئے ہیں وہاں پر، جو کہ سمندری قافلے لوٹا کرتے تھے، وہ تو ابھی 100 سال سے وہاں قابض ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی 14 صدیوں کے اندر ایسا ماحول نہیں آیا کہ جنہوں نے اس چیز پر کوئی اعتراض کیا ہو یا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ مناتے ہوں۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، پیر کے روز ہوئی۔ وحی کی ابتدا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچنا، فتح مکہ اور وفات شریف بھی، یہ بھی روز دوشنبہ یعنی پیر کے روز ہوئی۔ یہ بھی ایک جو ہے پیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اندر یہ واقعات اور یہ یادگاریں ہیں۔ ولادت کا وقت کیا تھا؟ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اللہ نے دونوں کو محروم نہیں رکھا کہ رات دن پر ناز کرے کہ وہ دن تو محروم ہے، اللہ نے مجھے منور کیا ہے، مجھے روشن کیا ہے۔ اللہ نے نہ رات کو ایسا موقع دیا کہ وہ دن کی تضحیق کرے، اور نہ ہی دن کو ایسا موقع دیا کہ وہ رات کو تانا دے کہ تو محروم رہ گئی اور میں مشرف ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کا انتخاب فرمایا کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، تاکہ دونوں ہی نوازے جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد خود پیر کے دن روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اسی روز مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی، اسی روز میں پیدا ہوا۔ تو یہ آپ نے خود جو ہے اعلان فرمایا، ساری زندگی آپ کا یہ معمول رہا۔ عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ میں نے دیکھا ایک نور ظاہر ہوا جس سے اس گھر کے در و دیوار روشن ہو گئے، وہ نورانی ہو گئے۔ کہتی میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کے نزدیک آ گئے، زمین کے نزدیک آ گئے،
یعنی میں نے خیال کیا کہ شاید وہ میرے پہ گر پڑیں گے، تو تمام گھر نور و نور ہو گیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ کے نام کے جنت میں درخت لگا دیے جائیں گے، میں گواہی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ میرے کہنے پر نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آ رہے ہیں، تو کتنا اللہ رب العالمین دنیا کو منور فرما رہا ہے۔ احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی شب ولادت مجھ سے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ عزیزان محترم کہتی ہیں کہ ایسی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی مرضعہ ہیں، دودھ پلانے والی ہیں، ان سے مروی ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ سے فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک ستارہ عالم ظہور میں آیا اور جس سے ساری زمین روشن ہوئی، میں نے محلات دیکھے شام کے، اور یہ فرزند پاک صاف اور کسی قسم کی آلائش اور پلیدی نہیں تھی، وہ مجھ سے تولد ہوا یعنی پیدا ہوا۔ آج اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے، خون سے لتھڑا ہوتا ہے، ناپاکیوں میں گھرا ہوتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، جس ناف سے وہ اپنی والدہ سے رزق حاصل کرتا ہے وہ کاٹی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مختون نہیں ہوتا، ختنہ کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ اللہ رب العالمین یہی چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شرمگاہ کی طرف کسی کی نگاہ بھی جائے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سامان کر دیا کہ اللہ نے آپ کو مختون پیدا فرمایا۔ یہ حکمت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مختون پیدا کرنے کی۔ اور اس کے بعد آپ کا جسم مبارک غسل یافتہ تھا، خوشبوئیں آ رہی تھی، ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے آپ کی دونوں انگلیاں، یہ مسبحین، یہ شہادت کی جو انگلیاں ہیں، یہ آسمان کی طرف جو ہے وہ بلند تھی، اور آپ آ کے روئے نہیں۔ بچہ روتا ہے، اس کو رلایا جاتا ہے، وہ پتہ لگے زندہ ہے مردہ ہے، اس کو کئی تو روتے آتے ہیں، کئیوں کو تھپکایا جاتا ہے، چیک کرتے ہیں سانس آ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تسبیحات جاری تھی۔ یہ ہے ارحاس، ایک نبی کی ولادت ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم ختنہ شدہ تشریف لائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی تو میں نے سنا کہ کسی کہنے والے نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ حضرت شفا وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی، شام کے محلات اور وہ اس کا نظارہ ہو رہا تھا، روم کے محلات کا نظارہ ہوا، اور اس طرح سے روایات کے اندر مختلف جو ہے وہ ذکر آتا ہے، شام کا بھی روم کا بھی۔ عزیزان محترم حضرت شفا بیان کرتی ہیں، کہتی میں ڈر گئی اور مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ عام ولادت تو نہیں ہوئی تھی، عام طور پر نارملی بچے جیسے آتے ہیں تب تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہتی میں تو ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ تارے لگ رہے ہیں جیسے اوپر ہی گر جائیں گے، روشنی اتنی ہو گئی، دیواریں روشن ہو گئی، ایک عجیب سا معاملہ تھا، زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ جو ہے خلاف عادت سب کچھ چل رہا تھا۔ تو حضرت شفا بیان کرتی میں ڈر گئی۔ اس کے بعد کہتی ہیں ایک نور میرے دائیں جانب سے آیا، کسی کہنے والے نے کہا اسے کہاں لے گیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو کہتے ہیں دوسرے نے جواب دیا کہ مغرب کی طرف، دائیں جانب سے نور آیا تو کہا، کسی نے کہا کہ کہاں لے گئے، کہنے لگے مغرب کی طرف، تمام مقامات متبرکہ کی طرف لے گئے۔ اور پھر بائیں جانب سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اس پر بھی کسی کہنے والے نے کہا اسے کہاں لے گیا، دوسرے نے جواب دیا کہ مشرق کی جانب جتنے متبرک مقامات ہیں وہاں پر انہیں لے جایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور طہارت اور برکت کی دعا سے نوازا۔ انبیاء زندہ ہے، انبیاء تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے
چھپ جانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق ان پر موت طاری کرتا ہے، کیونکہ کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے ذات باری تعالیٰ کے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ وعدہ الہی تو پورا ہونا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی حیات اور ہماری حیات ایک جیسی نہیں، انبیاء کی حیات اسی طرح مثل سابق جو ہے وہ جاودانی اللہ فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کی ذات بڑی عظیم ذات ہوتی ہے۔ حضرت شفا کہتی ہیں ہمیشہ میرے دل میں یہ بات جاگزی رہی کہ میں نے جو عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے یہ میرے دل میں رہے، یہاں تک کہ جب حضور نے جوان ہو کر 40 سال کے ہو کر جب اعلان نبوت فرمایا، کہتی تو میں فوراً اسلام لے آئی کہ میں نے بچپن میں یہ واقعات دیکھے ہوئے ہیں ولادت کے، تو فوراً اسلام لا کر میں بھی اولین اور سابقین میں سے ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضرت آمنہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عام عورتوں پر طاری ہوتی ہے کہ وضع حمل کے وقت درد وغیرہ ہوتا ہے، تو میں گھر میں تنہا تھی، اب میرے پاس اب کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا وہ طواف کر رہے تھے، تو کہتی ہیں اس وقت میں نے ایک عظیم آواز سنی کہ میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سفید مرغ میں اپنے بازو کو میرے سینے پہ مل رہا ہے، تو میرا خوف اور میرا درد جو ہے وہ جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا میرے پاس شربت کا ایک سفید پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا اور سکون اور قرار حاصل کیا۔ عزیزان محترم، کہتی ہیں کہ پھر میں نے نور کا ایک بلند منارہ دیکھا، اس کے بعد اپنے پاس ایک لمبے قد والی عورتیں دیکھی۔ یہ حضرت آمنہ بیان کر رہی ہیں، حضور کی امی جان، اور سیرت کی کتاب سے میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں کہ عبد مناف یعنی کہ ان کے جو خواتین تھی وہ بڑی دراز قد ہوتی تھی، تو ان کی قد کی عورتیں میں نے لمبی لمبی دیکھی کہ کھجور کے درختوں کی مانند ان کے قد ہے۔ تو میں نے تعجب کیا یہ عورتیں کہاں سے آ گئی، میں تو گھر میں اکیلی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اس پر ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہ مسلمان تھی، اہل اسلام سے تھی، کہتی میں فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ جنت کی حوریں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے حضرت عیسیٰ کی والدہ فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لائیں، اور جنتی حوروں کا جھرمٹ جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ویلکم کرنے آیا ہے۔ کہتی ہیں میرا حال بہت سخت ہو گیا، ہر گھڑی عظیم سے عظیم آوازیں سن رہی ہوں جس سے مجھے خوف معلوم ہوتا تھا۔ اسی حالت کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک فرش زمین و آسمان کے درمیان کھینچا گیا ہے، اور میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان بہت لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں۔ آفتابہ بولتے ہیں جیسا لوٹا ہوتا ہے نا، یعنی سراہی نما، وہ بڑا پرانے سٹائل کا سٹیل کے یا وہ تانبے کے اتنے اتنے بڑے، آگے اس کے وہ چائے کی جس طرح چینک ہوتی ہے وہ بڑے سائز کے، آج بھی وہ ہینڈی کرافٹ والوں نے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ ڈھکن والا ڈھکن جس طرح چینک ہوتی ہے اس طرح کے بڑے ایسے برتن کو آفتابہ بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا پرندوں کی ایک ڈار، ایک جھنڈ میرے سامنے آیا، یہاں تک کہ میرا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان پرندوں کی چونچیں زمرد کی تھیں، یعنی موتیوں کی تھیں، ان کے بازو یاقوت کے تھے، اور حق تعالی نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا کہ میں نے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ ابھی حضور کی والدہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی آج ولادت کی پہلی رات ہے، اور حضور کے آنے کی برکت سے آپ کی والدہ کو کیا اعجاز مل رہا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ عزیزان محترم، مشرق و مغرب کہاں ہے؟ مشرق اور کہاں ہے مغرب؟ میں نے وہ یعنی کہ وہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا گوگل پر کہ یہ زمین کتنی ہے، اس کی میجرمنٹ کتنی ہے۔ کبھی آپ نے جانا ہے؟ ہو سکتا ہے سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتا ہو، لیکن ایسے میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ میں یہ زمین کتنی کا ہے،
تو گوگل کے بطور، کیونکہ ہم نے تو نہیں ماپا اس کو اور نہ ہی کوئی روایت پڑھی ہے، بہرحال جو ان لوگوں نے ماپا ہے اس کے حساب سے 13,500 کلومیٹر، 13,500 کلومیٹر اس کا ڈایا میٹر ہے، چوڑائی اور لمبائی چند کلومیٹر کا فرق ہے، انہوں نے مائلز میں لکھا تھا 7 کلومیٹرز میں بھی، تو 12,725 ایک ہے بنتا شرقن غربن اس طرح سے، اور اسی طرح 12,000 اور تھوڑے سے کلومیٹرز کے فرق کے ساتھ دوسرا، یعنی 13,500۔ تو اس کے بعد آگے مشرق کہاں ہے؟ زمین ختم ہو جاتی ہے، پھر پانی ہی پانی، 70% تو پانی ہے، اور سورج ایسے ہی ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ڈوبتا نہیں، وہ تو طلوع ہی رہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سورج سجدہ کرتا ہے اور کسی بھی وقت غروب نہیں ہوتا، ہماری نظروں سے اوجل ہوتا ہے، تو زمین کا جو آدھا دوسرا حصہ ہے وہاں روشن کر دیتا ہے وہاں پر۔ تو بہرحال حضور کی والدہ ہے اور حضور کے نور سے مشرف ہے، اور مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لٹایا گیا تو میں نے ایک بہت بڑے نورانی بادل کو دیکھا جس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی، گھوڑا جب بولتا ہے نا اس کو بولتے ہیں ہنہنانا اردو میں، اور بازوؤں کے پھڑپھڑانے کی، بازوؤں کی جو پرندوں کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پھڑپھڑانا۔ کہتی میں نے آوازیں سنی اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس بادل نے حضور کو ڈھانپ لیا، میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ایک میں نے منادی کی آواز سنی کہ ندا کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے سارے گوشوں میں، سارے حصوں میں گھماؤ، ان کو پھراؤ اور جنوں انس کی روحوں پر گشت کراؤ، تمام جنات، تمام انسانوں کی روحوں پر گشت کراؤ، فرشتوں، پرندوں، چرندوں کو زیارت کراؤ کہ آج کی رات نور خدا تشریف لے آئے ہیں۔ ان کو آدم علیہ السلام کے اخلاق سے مزین کرو، ان کو حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت سے مزین کرو، ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت سے مزین کرو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت سے مزین کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے مزین کرو، اسحاق علیہ السلام کی رضا سے ان کو مزین کرو، صالح علیہ السلام کی فصاحت سے مزین کرو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت سے انہیں مزین کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت سے انہیں مزین کرو، موسیٰ علیہ السلام کی شدت جو تھی ان سے مزین کرو، ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی طاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کا لحن، جو ان کا جو سر والا جو ان کا لہجہ تھا، لحن تھا، اور دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و حیا کا انہیں پیکر بنا دو، یہ سارے نبیوں کے جو کمالات ہیں اس ایک ذات میں جمع کر دو۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک نبی الانبیاء۔ ابھی ولادت کی پہلی رات ہے اور اللہ رب العالمین کیسا پروٹوکول دے رہا ہے، کیسے اہتمام اللہ فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور فرمایا گیا کہ تمام نبیوں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دلاؤ، کہ سارے نبیوں میں جو جتنی بھی کوالٹیز تھیں ساری کی ساری بھی ان میں آ جائیں، اور ان سے علاوہ بھی جو ان گنت کوالٹیز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے بعد وہ بادل غائب ہو گیا تو میں نے دیکھا سبز ریشمی کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے ہیں، چشمے کی مانند ہے، اس لباس ریشم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ جب پیر میرے علی شاہ صاحب نے سرکار کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا نا تو انہوں نے پھر یہ کلام لکھا کہ کیا شان ہے، سبحان اللہ ما اجملک، کتنا حسین اللہ نے آپ کو بنایا ہے، ما اکملک، کتنا کامل ترین اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔
یہ اعلیٰ یعنی کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام فرمایا تو کہتی غیب سے آواز آئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا. ماں جو، شاہ چاہا، اللہ اللہ نے، جو اللہ نے چاہا، اللہ نے جیسا چاہا آپ کو تخلیق فرما دیا. تو عزیزان محترم، رات تھوڑی ہے بلکہ راتیں تھوڑی ہیں. یہ بیان ہوتا رہے، بیان نہیں ختم ہوگی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں، اتنی شانیں دی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ کہوں، یہ کہوں کہ یہ کہوں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور اتنے اشعار آگے پیارے پیارے بیان کیے ہیں. آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہ آپ خالق کے تو کیا ہیں؟ بندے ہیں، لیکن خلق کے کیا ہیں؟ آقا ہیں، داتا ہیں، مولا ہیں. تو عزیزان محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے دنیا میں تشریف لائے. اتنے سارے واقعات ہیں. سیرت کا مطالعہ کیا کیجئے. صرف یہ نہیں کہ سالانہ لنگر کھایا، سالانہ محفل اٹینڈ کی، 2-4 ادھر جاؤ ادھر جاؤ، 6-7 محفلیں گھر میں کر لی، بازاروں میں چلے گئے چلو جی چھٹی ہو گئی، سرکار کا میلاد کا جو ہے حق ادا ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، یہ سارا سال پڑھیں، ہر لمحے پڑھیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، ایمان تازہ کریں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کے غزوات، آپ کے کمالات، آپ کے سارے معاملات اس کے اندر بیان ہوتے ہیں. تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو حضور کی سیرت پڑھنی چاہیے. اور قرآن مجید بھی الحمد والناس پڑھیں. آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ بوڑھے ہو گئے، آپ جوان ہیں، آپ مصروف ہو گئے، کاروباری ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ کوئی علم حاصل کرنے کی عمر تھوڑی ختم ہو گئی ہے. جس طرح انسان سکول میں جاتا تھا تو کلاس لیتا تھا، مدرسے میں کلاس لیتا تھا، تو آپ ایک ٹائم فکس کر لیں، سٹارٹ لیں کہ روزانہ میں 10 منٹ پڑھوں گا، میں خود پڑھوں گا. ایک کتاب مستند رکھیں اور اس سے مطالعہ کریں. قرآن مجید کی 3 آیات روز پڑھوں گا، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. اس طرح اپنا علم بڑھائیے. قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، تلاوت بھی کیجیے، تفسیر بھی پڑھیے. مختصر تفسیر لے لیں، نور العرفان لے لیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. خزائن العرفان لے لیں، وہ جناب صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، قرآن مجید کے اوپر ہی ہے اور ایک ہی جلد کے اندر ہے. تو آپ اس کو پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، حدیث شریف لے لیں، مشکات شریف لے لیں. جناب یا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، 134 آیات آپ نے قرآن مجید سے نکالی ہیں اور سب کی تفسیر بیان کی ہے، ترجمہ تفسیر، اور بتا دیا ہے کہ او نبی کے منکرو، او نبی کے منکرو، نبی کی شان کے منکرو، یہ دیکھو میرا رب کیسے اپنے محبوب کی شان قرآن میں بیان فرما رہا. جو وہ پڑھ لے نا تو وہ بدبخت نہیں رہ سکتا، بد مذہب نہیں رہ سکتا، وہ رکھا نہیں ہو سکتا، وہ عشق رسول سے تربتر ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، اسی طرح سیرت کی کتاب آپ اس طرح سے 15 منٹ کریں، پھر آپ اس کو 20 منٹ کریں، پھر آدھا گھنٹہ. کتنی میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا ہلکا لفظ میں استعمال کر دیتا ہوں گفتگو کے اندر کہ سارا دن ہم بک بک کرتے ہیں، غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، ضروری کاموں کے علاوہ. جو فضول ہے وہ بک بک ہی ہے اور کیا ہے. ایسے ہی جناب ابھی ہم تبصرہ کو چھیڑ لیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی میں دوسرے کو نہ بولنے دوں اور میں ہی اپنے تجزیے تبصرے جھاڑوں، اس کو میں چپ ہی رہنے دوں. وہ بات کر رہا ہے، اس کی بات کاٹ دیتے ہیں. تو اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، تو کیا اللہ کا ذکر نہیں ہم کر سکتے؟ 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 مسئلوں کا حل ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے. سب سے ہلکا مسئلہ کہ اللہ آپ کو غموں سے نجات دے دے گا. اور غموں نہیں تو آج ٹینشن ڈالی ہوئی ہے، دیمک کی طرح چاٹ رہی. ہر بندے کو ٹینشن، ہر بندے کو ٹینشن، گولیاں کھا رہے ہیں، نیند نہیں آتی، دماغ خراب ہو رہے ہیں. تو 100 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 دفعہ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ درود پاک کم از کم پڑھیں، صبح شام پڑھیں.
ایسے ایسے وظائف ہیں کہ صبح پڑھیں تو شام تک حفاظت ہوتی ہے، اور شام پڑھیں تو صبح تک فرشتے حفاظت میں رکھتے ہیں، اور اسی حالت میں موت آ جائے تو شہید لکھا جائے گا۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات، صبح پڑھیں شام پڑھیں، اگر درمیان میں مر گئے تو شہید لکھے جائیں گے، اور 4-5 لائنوں کی 3 آیات ہیں۔ اتنے پیارے پیارے وظیفے نبی پاک نے ہمیں دیے ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح اپنے آپ کو وظائف والا بنائیے۔ کیا بنانا ہے؟ رکھا، ایک ہوتا ہے رکھا سا درخت، رکھا کوئی اس پر ٹہنی نہیں، کوئی اس پر پتا نہیں ہرا، تو وہ کس کام آتا ہے؟ جلانے کے کام آتا ہے، اور اس کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ اور ایک ہے سرسبز و شاداب درخت، اس کا سایہ بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، اس کی رعنائی بھی ہے، اس کی شادابی بھی ہے، اس کی سبزی بھی ہے، آنکھوں کے لیے فرحت بخش ہے، سایہ بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، پھول بھی دے رہا ہے۔ تو آپ نے وہ سوکھے درخت کی طرح کا مومن بننا ہے یا وہ سرسبز و شاداب مومن بننا ہے؟ کیسا بننا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی زبان کو صحیح کاموں میں لگانا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں کثرت سے، درود پاک پڑھیں کثرت سے، استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر، نیت کرتے ہیں سب، نیت کریں کہ انشاءاللہ 100 دفعہ صبح فجر کے بعد اور 100 دفعہ مغرب کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ۔ طلباء بھی نیت کریں، ابھی سے روحانیت کو ایڈ کریں، ورنہ کالے لفظ پڑھ کے نا دل پتھر ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، رکھے بندہ بن جاتا رکھا سا۔ تو اس کو ابھی سے ہی مجاہدہ تو کر ہی رہے ہیں، ریاضت تو کر ہی رہے ہیں، تو یہ چیز ابھی سے شامل کر لیں، انشاءاللہ نورانیت ایڈ ہو جائے گی۔ تو آپ نے وظائف بھی کرنے ہیں، درود شریف بھی پڑھنا ہے، کہیں انشاءاللہ 100 دفعہ صبح پڑھیں، 100 دفعہ رات، اس سے زیادہ کی کوئی قید، جتنا مرضی پڑھیں۔ استغفر اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 100 دفعہ صبح، کتنے گھنٹوں میں پڑھا جائے گا؟ استغفر اللہ، 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 10 دفعہ پڑھا، کتنے سیکنڈ لگے؟ 5 6 7 8 سیکنڈ، ملٹیپلائی بائی 10 کر دیں تو کتنے؟ 100 سیکنڈ، اور 100 سیکنڈ کتنے گھنٹوں میں ہوتے ہیں؟ ارے 1 منٹ اور 40 سیکنڈ، اور 2 منٹ لگا لیں، 2 منٹ میں اگر آپ کا وہ پورا ہو جاتا ہے تو کیا جاتا ہے یار آپ کا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ سے ملے تو اللہ اس سے راضی ہو، بتا دوں نسخہ، جو یہ چاہتا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ سے ملے تو اللہ اس سے راضی ہو؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کرے۔ جو اولاد چاہتا ہے وہ بھی استغفر اللہ کی کثرت کرے، جو برکت چاہتا ہے مال میں وہ بھی استغفر اللہ کی کثرت کرے۔ اور 1000 کا یہ وظیفہ ہے کہ 1000 دفعہ روزانہ پڑھا جائے۔ جس کو کوئی جادو ہوگا، جس کو کوئی شیاطین، نظر بد یا جنات کا یا عصیب کا اثر ہوگا، یا جس کے گھر میں ہوگا، وہ سب کچھ زائل ہو جائے گا۔ کسی بابے کے پاس بھاگنے کی ضرورت، جیب اپنی ڈھیلی کر کے اس کی جیب بھاری کرنے کی ضرورت۔ 1000 دفعہ وہ پڑھے شخص، وہ گھر میں پڑھے سارے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو وہ اس کے گھر سے یہ ساری خیانتیں اور ساری یہ چیزیں ہیں ختم ہو جائیں گی، جادو وسیب ختم۔ یا حق یا ممیتو، یا حق یا ممیتو، یا حق بولے، یا حق یا ممیتو، یا حق یا ممیتو، یا حق، یہ 1000 دفعہ پڑھے۔ وہ شخص پڑھے جس کو جادو یا جنات کا کوئی اثر ہے، یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں گی۔ بلکہ اگر وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اسے دکھا بھی دیا جائے گا کہ کون خناس ہے، کون گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح 50 دفعہ آیت الکرسی وہ اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی آپ کی ساری روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ فرمایا اپنے بیماروں کا علاج آیت الکرسی سے کرو۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اوپر، یہ اوپر، یہ اوپر، یہ نیچے، سیل فون، ہیل فون، سیل فون، ہیل فون۔ ہیل کیا ہے؟ جہنم۔ یہی ہمیں جہنم میں لے جائے گا، جنت میں بھی لے جا سکتا ہے۔ جو دینی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تو جنت کا سامان بنے گا، لیکن دینی استعمال کرنے والوں کے بھی اندر سے کیا کیا نکل آتا ہے، ناقابل بیاں، ناقابل دید، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو مجبوری ہو گئی ہے استعمال کرنا، لیکن
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں فوراً اس کو اسکپ کرتے ہیں، اور باقی جس کا جو ٹرینڈ ہے، جو شوق ہے، اس کو وہی چیزیں آتی ہیں، اور جس کا ادھر ادھر جو ڈنڈیاں مارتا ہے نا پھر اس کو اور بھی چیزیں اندر آتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اپنی آخرت تباہ ہونے سے بچائیے۔ نبی پاک کا یہ میلاد ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ یہ میلاد پچھلی ساری زندگی کے میلادوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے کہ آج کے میلاد سے ہم یہ درس لیں گے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہی رات کو آپ نے یہ ذکر پڑھ کے سونے ہیں، ہو سکتا ہے رات ہی سرکار اپنا جلوہ دکھا دیں، کوئی بعید ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق ہیں، عزیزان محترم وہ حق پورے کریں۔ کسی کا مجھ پر حق ہے اور میں نے پورا نہ کیا، وہ قیامت کے دن یہاں سے گریبان پکڑے گا، میرے حق دے، پہلے میرے حق پورے کر، نہیں تو میرے گناہ اٹھا۔ گناہ اگر اس کے سارے میرے اوپر آ گئے یا اس شخص کی متاثرہ شخص کے اوپر، تو پھر کہے گا اپنی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کر، تو خالی ہو جائے گا وہ بندہ۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کے نبی کے ہم پر حقوق ہیں وہ کیا حقوق ہیں؟ آپ پر ایمان سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت، اس کی تفہیم، تفہم، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ نبی پاک کا ہم پر حق ہے، جو حق ہم چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک کا حق ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کم از کم 313 دفعہ تو روز پڑھیں، میں تو آپ کو صرف 100 بتا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم درود پاک کثرت سے، کیونکہ ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی حضور سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں، تو پوچھا جائے حضرت عاشق رسول اپنا ذرا ایک ہفتے کا لیجر تو دکھائیے، اپنا ذرا نامہ اعمال پڑھ کے سنائیے، آپ نے ایک ہفتے میں کتنی دفعہ نبی پاک کا درود پڑھا ہے؟ تو پتہ نہیں، اب بعض لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ میرا تو اتنا پڑا، جن کو عادت ہے پوائنٹ وہ رکھتے ہیں کاؤنٹر ہاتھ میں، تسبیح ہاتھ میں، کہیں گے میں نے 5000 2000 10000، ایسے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں پڑھتا، پڑھتے ہیں بڑے اور نظارے بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت آپ کو نظر آئے گی کہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، یاد ہی نہیں ہوگا، امام صاحب کے ساتھ دھکے سے پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز کے بعد وہ پڑھے ہوتے ہیں، چلو جی۔ اس کے علاوہ یہ کیسے عشق ہے نبی پاک سے کہ آپ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ ہماری کیسی محبت ہے کہ ہم جناب دنیا داروں کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک کا کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے کثرت سے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز جماعت سے پڑھنی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، حرام نہیں دیکھنا، ہاتھوں سے حرام کام جو کیے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، کانوں سے حرام نہیں سننا، کہیے انشاءاللہ، پاؤں سے حرام جگہوں پہ چل کر نہیں جانا، کسی کے حرام کام میں اس کی شرکت نہیں کرنی، معاونت نہیں کرنی، تو پھر تو ہم عاشق رسول ہوئے، ورنہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، لا یغرنکم باللہ الغرور، یہ کہیں اللہ کا نام لے لے کر شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو لہذا ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک بھی ہم سے راضی ہوں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، تو ہمارے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہو، نمازیں با جماعت سے جو ہے کثرت سے ہوں، درود پاک کثرت سے ہوں، وظائف ہوں، اللہ کے نام اسماء کا وظیفے یہ ہم کریں، پاک رہیں، باوضو رہیں۔ باوضو رہنے والا شہادت کی موت مرے گا، ایمان کی موت مرے گا، اتنا بڑا نسخہ ہے باوضو، کیا جاتا ہے، کتنا پیارا دین ہے، وقفے وقفے سے کہتا ہے ریفریش ہو، دوبارہ ریفریش ہو۔ میڈیکل سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے، وہ وضو میں رہنے والا پاگل نہیں ہوگا، اس کو الزائمر نہیں ہوگا، اس کو ڈیمنشیا نہیں ہوگا، یہ جو بھولنے کی بیماریاں، راشے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو عزیزان محترم بہت سارے اس کے فوائد ہیں، کیا کیا بیان کیے جائیں۔ فرض نماز کی جو پہلی تکبیر ہے نا، فرض نماز کی تکبیر تحریمہ، ساری زندگی کی نفلی عبادات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، تو فرض نماز کی ایک تکبیر تحریمہ اس سے بھاری ہے۔ ایک تکبیر تحریمہ جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں، تو ہم نماز کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ تسبیح فاطمہ کا جو عامل ہو وہ کتنے کتنے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے، اور ہم پڑھتے ہی نہیں۔ وہ کیا پڑھنا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، کی پڑھنا ہے 33 دفعہ الحمدللہ، وہ کیا پڑھنا ہے 34 دفعہ، ویسے ہی جناب گول کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال کس چیز کا میں بتاؤں،
ہر چیز ہی جو ہے معطر و معمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے میں کوئی صاحب ہو گیا وہ اس سے درگزر فرمائے، جو کچھ کہا سنا